جو لوگ ہمیں اپروچ کریں گے کہ ہمارا جھگڑا ہے اور وہ فارم ہے دوسرا، اس کو فل کریں گے کہ میرا یہ تنازع ہے، تنازع اس حد تک ہم نے ساری لکھ دی ہیں اس میں چیزیں کہ کیا آپ کا جھگڑا ہے، بچوں کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی تنازع ہے، حق مہر کا مسئلہ ہے، جہیز کا مسئلہ ہے، کس قسم کا مقدمہ آپ کا عدالت میں چل رہا ہے، وہ لکھ کے بھیج دیں۔ اب جب وہ لکھ کے بھیج دیں گے ہمیں، ہم ان کو اپروچ کریں گے، ان سے مل کے ان کی دوسری پارٹی کا نمبر لیں گے، ان کو ہم فون کریں گے، ان کو بلائیں گے، اور اگر خود نہیں بلا سکتے تو کسی آدمی کو تلاش کریں گے جو ان کو کہہ سکے، وہ بھی آپ کو پہلا فریق ہی بتائے۔ وہ کہے گا کہ اس کے والد صاحب بڑے سخت مزاج آدمی ہیں میرے میاں کے، انہوں نے نہیں سننی، وہ اپنی بیوی کی بات سنتے ہیں، لیکن ان کے تایا جی بڑے سمجھدار آدمی۔ تو یہ ایفرٹ ہے، یہ ایک کوشش ہے، یہ کام ہم سیکھ لیں گے بیٹھ کے۔ یہ میں ریکویسٹ کروں گا قاسم علی شاہ صاحب سے جب وہ تشریف لاتے ہیں کہ ہم ایک ورکشاپ کریں گے اور پھر ریگولر ورکشاپس کریں جس میں ہم ان تمام لوگوں کو جو چاہیں گے کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے، جو چاہیں گے کہ وہ مفید ثالث بن سکیں، اور وہ ان کو اس آرٹ کو سکھانے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسڈ لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کہ کس طرح سے کس نوعیت کے جھگڑے کو اور کس طرح کے لوگوں کو ڈیل کیا جا سکتا۔ تو یہ جو آج کا سیشن ہے یہ صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سیشن کہ کیا یہ دیوانے کا خواب تو نہیں ہے صرف کہ ہم ایک بات شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک کام شروع کرنے لگے ہیں تو یہ کوئی ایسا انہونا سا کام ہے، ناممکنات میں سے ہے، اور ہم سارے لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے کچھ عرصے بعد تھک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ میں سے جن لوگوں میں یہ خیال ہے کہ یہ قابل عمل ہے وہ پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ تو یہ تو پھر میرا تو خیال ہے کہ سب کے لیے یہ قابل عمل ہے، اور اگر اس حد تک یہ قابل عمل ہے تو اس میں صرف جو کمی تھی ایک بات کی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس پہ ڈائلاگ شروع نہیں کیا تھا۔ آج اگر ہم اس فورم سے، جو کہ ایک نہایت ہی مؤثر فورم ہے، دیکھیے سوشل میڈیا پہ تو بے شمار فورم ہوں گے، لیکن یہ جو کمبینیشن ہے میرا اس خواب کا قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ، یہ بذات خود ایک نیک شگون ہے۔ جتنی توجہ سے لوگ شاہ صاحب کی بات سنتے ہیں میرے سمیت، میں آج وہ لیٹ ہو گئے ہیں، میں نے بولنا ہی نہیں تھا زیادہ، انہوں نے بولنا تھا، آپ چونکہ تشریف لے آئے تھے تو مجھے انہوں نے کہا جی مہمان آ گئے تو میں آ گیا۔ جج جو ہوتا ہے اس کے کام کی وجہ سے اس کے کان بڑے ہو جاتے ہیں، منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جج بولتا نہیں۔ میں نے بولنا بھول گیا، میں شاہ صاحب جو ہیں یہ بولتے بہت ہیں اور انہوں نے ہمارے کان بڑے کیے، ہم لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، اور جب شاہ صاحب یہ بات کریں گے لوگوں کو بتائیں گے اور ان کی وساطت سے پھر آپ آگے لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ چراغ سے چراغ جب جلے گا تو جس طرح آپ لوگوں کا رسپانس ہے، مجھے تو اس میں کسی قسم کی کوئی نظر نہیں آ رہی کہ وہ خدا نخواستہ اس کو ہم کسی سٹیج پہ رول بیک کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ چلنے والا کام ہے، میں اکیلا تو ہوں ہی، مجھے تو آپ سارے، وہ کہتے ہیں کہ جو قانونی معاہدہ ہوتا ہے اس کے دو گواہ ہوں تو اس پہ عمل درآمد ضروری ہوتا ہے، پھر بھلے زبانی ہو، دو کسی بھی آپ کے جو معاہدے ہوتے ہیں زندگی میں اس کے دو گواہ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اس معاہدے کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، اس کو وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ تو میں تو اتنے لوگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ہوں ہی یہ کام کرنے کے لیے، میں تو کر رہا ہوں۔ میں نے تو اپنے گھر کے ایک حصے کو مختص کر دیا ہے، اس کو میڈیشن سینٹر بنا دیا۔ میرے بچوں کا اس گھر کے ایک کونے میں ایک کمرہ تھا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کمرہ آپ مجھے دے دو میری کتابیں رکھنے کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب آپ لوگ بیٹھے ہوا کرو کہ میں کتابیں نہیں نکالوں گا، میں پہلے نکال لیا کروں۔ تو میرا چھوٹا سا گھر ہے اور میں نے اس کا ایک حصہ وہ بنا دیا ہے میڈیشن سینٹر۔ اس کے علاوہ یہاں فاؤنڈیشن میں، اور اس کے علاوہ آپ جہاں پہ آپ کو لگے کہ بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کسی بھی جگہ بنا لیں۔ خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں یہ اس کام کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ خدا کا واسطہ ہے اس امپریشن کو ٹھیک کرو کہ آپ لڑا دیتی ہو لوگوں کو۔ آپ ایسی خواتین بن جاؤ خدا کے لیے کہ لوگ کہ یہ
वाहिद औरत देखी हमने जो सुलह कराती है, ये तो लड़ने देती नहीं किसी को। तो ये जो हम घर से निकल के बाहर लोगों को देखेंगे और उनको कहेंगे ना लड़ो, तो ये तो फिक्रा ही बड़ा खूबसूरत है। इसमें क्या हमारा क्या खर्च क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे हम कि जिससे हमें ये लगे कि हमने कोई बड़ा मुश्किल काम शुरू कर दिया है, ये नहीं हो सकता हमसे। कहना ही है जाके, और चूंकि उनके दिल की आवाज है लोगों की जो लड़ रहे हैं आपस में कि हमें नहीं लड़ना, हमें अल्टीमेटली सुलह ही करनी है, लेकिन दूसरे को शिकस्त दे के सुलह करनी। ये बात समझाने वाली है कि दोनों की शिकस्त है। 20 साल बाद जब किसी मुकदमे में मैं लोगों को बरी करता था, मैं माजरत चाहता था उस मुल्ज़म से। मैंने माफी मांगी ओपन कोर्ट में लोगों से कि यार 15 साल बाद तुम्हारा केस मेरे सामने आया और इसमें कोई शहादत है ही नहीं, मैं तुम्हें बरी कर रहा हूं। लोगों को यकीन नहीं आया कि इस जज ने, हमारा वकील भी ने भी हमने मुकर्रर किया, उन्हें बरी कर दिया। तो ये लोगों को जाके ये बताना कि तुम्हारी ये मुकदमेबाजी बेकार की बात है, ये बहुत खतरनाक बात है, इसको समझने की जरूरत है। और जो मैंने शुरू में बात कर दी कि आपने कोई कानूनी मुशगाफियों में नहीं जाना कि कानून है, पता नहीं क्या झगड़ा है इनका, हम कैसे तय करें। उन्हें के तय नहीं करना, आपने बैठ के गिव एंड टेक पे फैसला कर। आज आपने 50,000 रुपए का मुकदमा किया हुआ है, 10 साल बाद अगर आपको 50,000 रुपए मिल भी जाएंगे तो आप कैलकुलेटर पे हिसाब लगा के देख लो कि इसमें से कितनी फीस आपने वकला को दी है, कितने साल आपने अपने बर्बाद किए हैं, दफ्तरों से कितनी छुट्टियां की हैं। मेरे पास एक औरत रोती हुई आई थी, उसकी गैर हाजिरी में फैसला कर दिया था फैमिली कोर्ट। तो आप लोगों में से जो अखबारात पढ़ते हैं उनको याद होगा कि मैंने शाम की अदालतों का एक तजर्बा किया था लाहौर हाई कोर्ट में कि अदालत शाम को लगी औरतों के लिए, ताकि वो खवातीन जो जॉब पे जाती हैं और वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी गैर हाजिरी की वजह से मुकदमे तवील ना। उस अभी तक चल रहा है वो सिलसिला, अल्लाह करेगा उसमें और मजीद अदालतें कायम हो जाएंगी। जो बंदा आपके पास आएगा, आखिरी बात मैं करके खत्म करता हूं, आपके पास एक बहुत अच्छा रास्ता है। आपको मैं और मेरे साथ कुछ और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहबान होंगे रिटायर्ड, जो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप उन लोगों से ये कहें कि आप जाओ जज साहब से मिलो, सुलह मैं नहीं करानी तुम्हारी। वो आपको ये बताएंगे कि आपके इस मुकदमे में कितना वक्त लगेगा अगर अदालत में धक्के खाते रहोगे। ये कोई वकील साहब नहीं बता सकता, मजबूरी है, बैठिए आप लॉयर हैं। ये बहुत मुश्किल बात है कि एक वकील ये कहे खुद अपनी पार्टी को किस पे कितना टाइम लगेगा। ये कोई तीसरा आदमी बता सकता है कि एक तरफ से एक वकील साहब मुकदमा लड़ रहे हैं, दूसरे वकील साहब मुकदमा लड़ रहे हैं, तो वो जज बेहतर बता सकता है कि ये कितने सालों तक जाएगा। ये मैं उस बंदे को लिख के दे दूंगा कि तुम्हारा ये केस मेरी सूझबूझ के और तजर्बे के मुताबिक इसमें 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा। दूसरा सवाल जिसका उसका सवाल भी मैं पैदा करूंगा और जवाब भी मैं दूंगा कि तुम्हारी इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, खर्चा कितना आएगा, ये भी वकील साहब नहीं बता सकते। हमारी कचहरी बदनाम जगह है इस लिहाज से कि वो कहते हैं कि यहाँ पे क्लर्क भी पैसे लेते हैं, दीवारें भी पैसे लेती हैं या नहीं लेती, लेकिन ये जो बदनामी जुड़ी हुई है इस बात के साथ वो मौजूद है। पूरी कोशिश हम करते हैं, आप जहां हाई कोर्ट के किसी बरामदे में जाएंगे लिखा होगा रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, रिश्वत कोई मांगे तो आप उसको इनकार कर दें। इस तरह की बातें हमने लिखी हुई, अदालतों में लिखी हुई है, कचहरी में लिखी हुई। इसके बावजूद कास्ट का अंदाजा नहीं होता किसी गरीब आदमी को। आप ये समझते हैं कि मैंने ये फीस तय कर ली वकील साहब के साथ, यही मेरा खर्चा है। ऐसा नहीं है। आपको 10 साल बाद अंदाजा होता है कि आपके बाकी जो मकान थे वो भी बिक गए इसी मुकदमेबाजी, तो कॉस्ट बता सकता हूं। तीसरी चीज जो रिस्की है बहुत, वो है उस केस का मतवक्को रिजल्ट। हर अच्छा वकील भी बता सकता है ये रिजल्ट। इस वक्त अमेरिका में बाकायदा अदारे बन गए हैं, उनको केस एवेल्युएटर्स कहते हैं। वो आप उनको फीस सिर्फ इस बात की देते हैं कि ये एक मेरे जेहन में मेरा झगड़ा है, ये मेरा केस है, आप मुझे एवेल्युएट करके दें। और वो सारे बहुत सीनियर लोग,
30 40 سال وکالت کر کے اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، آرام دہ کام، کہ دفتر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کورٹ میں نہیں جاتے، آپ کے کاغذ لیتے ہیں اور پورا کیس پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں سوری فیس میں نے اپنی لے لیا، تمہارا اس کیس میں کچھ نہیں ہونا، نہ جانا وکیل کے پاس۔ یہ کیس ویلیویشن کا سسٹم ہمارے سماج میں بھی نہیں آیا۔ چند اچھے وکلا جو بہت نیک نیتی سے اپنا کام کرنے والے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کلائنٹس کو، لیکن وہ کیا کریں بیچارے کہ وہ ایک دفتر سے اٹھ کے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ عطائی بیٹھے ہوئے ہیں کچہریوں میں، کویکس بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں اس وکیل کو تو پتہ ہی نہیں، آؤ میں تمہارا مقدمہ تمہارے ہاتھ میں بھی فیصلہ کرا دیتا ہوں۔ بہت اندھوناک صورتحال ہے۔ جو لوگ پریکٹس میں ہیں، جو لوگ ہم جوڈیشری سے متعلقہ ہیں، ہمارے سامنے اس طرح کی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ لوگ جب کچہری جاتے ہیں تو پھر آپ کو بستہ پڑتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے آگاہ کرنا لوگوں کو، ان 3 چیزوں کو ایویلویٹ کرنا اور ان کو بتانا، اور اس کے بعد ان کو بٹھا کے کہنا کہ آؤ صلح کرو، یہ ایک آسان کام ہے۔ اگر آپ یہ ایکسرسائز درمیان میں کر لیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ہم سارے لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، لیکن ہم سارے انڈیویجول کام کر رہے ہیں، کوئی کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے اس میں۔ آپ نے اپنے محلے میں اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں میں صلح کرانی ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو صلح کرانی ہے جن کو میں دیکھتا ہوں، یا جو آپ کے دوست آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں میاں بیوی، ان کی صلح کرا دو۔ تو وہ جو پینشنر صاحبان ہمارے اس میں شامل ہوں گے وہ سارے ہر وقت اویلیبل ہوں گے، انہوں نے والنٹیئر ہونا ہے، اپنی اویلیبلٹی دینی ہے تو ہم نے ان کو رجسٹر کرنا ہے۔ تو آپ بلا جھجک ان کے پاس کیس ریفر بھی کر سکتے ہیں، اور ڈھونڈتے رہیے لوگوں کو، تلاش کرتے رہیے کہ وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم موٹیویٹ کر کے ان کی صلح کراتے ہیں۔ جو بھی اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان صلح کرا سکتا ہوں تو اس کو اپنی سکل پہ بھروسہ ہوگا تو وہ کہے گا۔ یہ ہم نے کوئی اس طرح کے، دیکھیے ایک قانون میں کچھ ادارے ہیں، ایک ہوتا ہے آربیٹریٹر، باقاعدہ فرمیں ہیں پاکستان میں جو آربیٹریشن کا کام کرتے ہیں، لوگ ان کو بطور آربیٹریٹر مقرر کرتے ہیں، ان کی فیس دیتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ لوگوں کو بلا کے پھر ان کا تنازع طے کرتے ہیں۔ وہ ایک اور بات ہے۔ یہ جس پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ہم لوگوں کو لڑنے سے روک رہے ہیں۔ میرے 2 ملازم ہیں، مجھے لگا کہ ایک نے اس سے کوئی بات کی تو اس کا منہ بن گیا اور وہ آپس میں ناراض ہوئے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی بندے سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ تو میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ یہ 2 لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان کو بٹھا لیا، تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا، تھوڑا سا موٹیویٹ کیا، تو ایک جو کمزور تھا اسی کا منہ زیادہ سوجا ہوا تھا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی، غصہ کیا، وہ جواب دے نہیں سکا، تو اس کی جگہ میں نے اس کی کلاس لے لی اور میں نے اسے کہا بولو اس نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی، اس نے بتایا، میں نے کہا بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو وہ جو بھڑاس نکلتی ہے اصل تو وہ کتھارسس، جیسے میری بہن کہہ رہی ہے، کتھارسس کی بات ہے۔ یہ کرنے کے لیے آپ کو کمیونیکیشن سے بھی زیادہ جس اسکل کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔ اتنی طاقتور چیز ہے یہ کہ اگر آپ اخلاص سے کوئی کام کریں تو ناقابل یقین رزلٹ نکلتا ہے اس کا۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ قاسم علی شاہ مجھے کہے گا کہ آؤ مل کے یہ کام کرتے ہیں، اور شاید میں یہ خواب لے کے فوت ہو گیا ہوتا، لیکن یہ جو اخلاص تھا میرا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو سٹارٹ لینا چاہیے، ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ اس میں یہ جو سپورٹ ہے میرے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے۔ یہ جو ینگ لوگ ہیں سارے، یہ ورک فورس فاؤنڈیشن کے لوگ، آپ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے سارے آج کے اس ایونٹ کو آرگنائز کر دیا۔ سارے کے سارے معاملے میں کہیں پہ کوئی پیسے انوالو ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس 2 لوگ آئیں گے، اگر کوئی میاں بیوی ناراض آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے ان کو چائے بھی اپنی جیب سے پلانی، اور لوگ جو یہ کام کرنا شروع کریں گے آپ یقین کریں کہ آپ کو اس میں مزہ آنے لگے گا۔ میں آپ کو آج ایک 42 سال کا جوڈیشل سسٹم سے وابستہ فرد جس نے 9 سال تک ہائی کورٹ میں بطور جج کام کیا، میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ میں نے جو تقریباً 50,000 کیس فیصلہ کیے، ان میں سے وہ چند 100 کیس جن میں نے لوگوں کا راضی نامہ کروایا وہ میری زندگی کا اثر ہے، باقی کوئی کام نہیں۔
سارا کام میں نے سارا کام کیا تنخواہ لے کے کام. باقی جج میرے دوست کام کر رہے ہیں, سارے ہم اس کے لیے پیڈ ہیں. ہر بندہ اپنے کام کا افزانہ لے کے کام کر رہا ہے. لیکن جب میں کسی کی صلح کراتا تھا عدالت میں, جب میں بچوں کو ماں باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا تھا, تو وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے اللہ نے جج بنایا. تو یہ آپ جج نہیں ہیں اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں. وہ جو سرشاری ہے میری, جو میں نے محسوس کی خود اپنے اندر, اور حلفاً آپ کو بتایا ہے کہ چند 100 کیس جن میں صلح کرائی ہے وہ اثاثہ ہیں, باقی کام ہے بس وہ درجن کے 12 ہی ہیں, یہ درجن کے 13 ہیں بالکل شاہ صاحب کی. تو یہ جو آپ کام کریں گے, اور اگر یہ بے لوث کریں گے, فیس ہے ہی نہیں, پیسے ہے ہی نہیں, مفت کرنا ہے, والنٹیئر کرنا ہے, تو پھر باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے تو خل سبب ہی بننا ہے اس میں. کتنے ریٹائرڈ میرے جج صاحبان ہیں جو مجھے یہ کہہ رہے ہیں اب کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہم بیکار ہو گئے, وکالت بھی نہیں کر رہے, گھر بیٹھ گئے ہیں, لیکن تم نے ایک راستہ کھول دیا ہے, تو ہم تو ادھر سے ہی اپنے گھر کے باہر سے ہی شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے صلح کرانا. کہاں لوگ نہیں لڑ رہے آپس میں؟ کون سا خاندان ہے جس میں لوگ آپس میں نہیں لڑ رہے؟ آپ ایفرٹ کر کے دیکھیں. اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہ میرے خاندان کا معاملہ ہے, میں نے بات کی تو یہ نہیں سنیں گے, نہیں بات نہیں چلے گی, تو آپ ریفر کر دیں. آپ فاؤنڈیشن کا جو فارم ہے, یہ ہے رجسٹریشن فارم, اور دوسرا جو ہے جو اپلیکینٹ کا جو ہے جی, جس نے آپ کو لکھ کے دینا ہے کہ یہ میرا ڈسپیوٹ ہے, 1 پیج کا فارم ہے, یہ آپ فل کر دیں. یہ آپ لوگوں کو سکھا دیں, یہ فارم فل کر دیں. جہاں لوگوں کو لگے کہ ہمارا جھگڑا حل ہو سکتا ہے, اس کا کوئی آبرو مندانہ راستہ نکل سکتا ہے, آپ یہ فارم ان کو فل کر دیں. باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم تو اپنی کوشش کریں گے یہاں بیٹھ کے. میں نے تو اپنے 8 سے 10 گھنٹے روز کا کہہ دیا آپ کو. آپ لوگ 8-8 منٹ کر لو, 10-10 منٹ کر لو, ایک چھوٹی چھوٹی میٹنگز کر لو لوگوں کے ساتھ. جی پلیز. میں آپ کو ایک بہت اس میں اپنا تجربے کی پھر بات کرنی پڑے گی مجھے, کیونکہ میرا اس شعبے سے تعلق ہے. دیکھیے, جو میرا اختیار تھا بطور جج, اس پہ میں نے ہزاروں مقدمات میں آرڈرز کیے. ان پہ عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا. جہاں میں نے منت سماجت کر کے لوگوں کی صلح کرائی, وہ 100% رزلٹ میرے سامنے نکلا. طاقت حکم میں نہیں ہے, طاقت منت سماجت میں ہے. تو ہائی کورٹ میں مجھے ہوتا تھا کہ میں حکم جاری کر رہا ہوں, اور آپ کو پتا ہے جو لوگ عدالتی نظام سے وابستہ ہیں, جن کو خدا نخواستہ زندگی میں مقدمات کا سے پلا پڑا ہے, کہ عدالت تو حکم جاری کر دیتی, پھر اس کے آگے ایک لفظ ہے اردو میں اجرا اس کو کہتے ہیں, اور انگریزی میں ایگزیکیوشن کہتے ہیں. اس کا اس جج سے پھر کوئی تعلق نہیں کہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہ جو کام ہے اس میں عمل درآمد ہوگا تو آپ اٹھیں گے, یا تو آپ ان کو چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ کہ وہ بیچارے بدقسمت ہیں, انہوں نے مقدمہ ہی لڑنا ہے, انہوں نے کوئی عقل کرنی ہی نہیں, ہماری ساری کوشش کے باوجود انہوں نے ہماری بات نہیں سننی. تو ان بدقسمت لوگوں کو پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ٹچ کر کے دیکھ لیں, شاید عقل آ گئی ہو. لیکن اسٹرینتھ جو ہے وہ عدالتی احکامات میں کوئی نہیں. صلح کرانا, یہ جو میں شاہ صاحب کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ دوست ہمارے جو اس بات پہ حامی ہوں گے اس کے کہ وہ بطور ثالث اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوئی ورکشاپ کریں گے. شاہ صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس طرح کی ورکشاپ ٹریننگ کی ہونی چاہیے, اور وہ ہوتی رہنی چاہیے. اس طرح کی ورکشاپ مختلف جگہوں پہ ہونی چاہیے. آپ گجرانوالہ میں ورکشاپ کریں گے, میں وہاں آ جاؤں. آپ لوگ اکٹھے کریں جو صلح کرانے کے لیے تیار ہوں لوگوں کے درمیان, میں گجرانوالہ آ کے آپ کی ٹریننگ کروں. لیکن جو آپ کا سوال ہے, دیکھیے یہ جو اگر وہ دونوں اس اہلیت کے حامل ہوں کہ دونوں ہی اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا تعین نہیں کر پا رہے, اسی لیے عدالت میں ہیں, اسی لیے میاں اور بیوی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہیں, 2 بچے ادھر رو رہے ہیں, 2 بچے ادھر رو رہے ہیں, پیچھے بزرگ پیرنٹس بیٹھے ہیں, دونوں کے رول رہے ہیں لوگ. تو یہ جو کسی کی خواہش ہے یا یہ سوچ ہے کہ میں درست ہوں, اور دوسرے کی بھی یہی سوچ ہے کہ میں درست ہوں, اس کے لیے ہی تو آپ نے جانا ہے. یہ وہ جو شاہ صاحب تیسری آنکھ کی بات کرتے ہیں نا, آپ تیسری آنکھ بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے. ان دونوں کے دماغ کو پڑھ کے, ان کی بات کو سن کے,
دیکھیے اس میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ آپ کی بے غرضی کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا, جب آپ کی غرض ہی کوئی نہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی بات نہ سنیں کوئی. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو اور آپ کو کوئی بے غرض بندہ مل جائے کہ آؤ میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں, تو اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کیا ہو؟ صرف وہی ہے کہ تھوڑا سا ان دونوں کا غصہ نکل جائے, ان دونوں کی وہ جو ہوا ہے وہ نکل جائے, اور صلح کے لیے تو تیار ہی ہیں وہ. یہ تو پہلے ہی طے ہے نا کہ وہ صلح کرنے آئے ہیں آپ کے پاس. آدھی صلح تو ہو چکی نا, ایک فریق کو تو آپ نے کچھ کہنا ہی نہیں جو آ گیا آپ کے پاس, دوسرے کو ہی کہنا ہے, تو دوسرے کی منت سماجت کریں گے, ہو جائے گا. اور اگر سال میں ایک صلح ہم نے کرا لی تو کافی ہے ہمارے, اور اگر وہ فیل بھی ہوگی تو تب بھی ہمیں اس کا ثواب پورا ہوگا انشاءاللہ. نیت سے ہونا ہے, رزلٹ تو ہم نے نہیں نکالا. جی, جب آپ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوگی صلح کے لیے لوگوں کی, کوئی چیز تحریر میں نہیں ہوگی, زبانی ہوگی. جو ہی آپ کے درمیان لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر آپ فاؤنڈیشن کو ضرور بتا دیں گے, اور ہم یہاں پہ ایک دعویٰ لکھیں گے فیملی کورٹ کے لیے, ہم ایک جواب دعویٰ بھی لکھیں گے, اور ہم ایک ایگریمنٹ بھی لکھیں گے, اور وہ مرضی سے لکھیں گے دونوں فریق اینڈ کی. اور اس کے لیے ہم بہت ہی جو ذہین اور بالکل ابتدائی وکالت شروع کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے ابھی وکالت شروع کی ہے اور انہوں نے باہر سے بھی پڑھ کے آئے ہیں, بار ایٹ لا بھی کیا ہوا ہے, ابھی ان کے پاس کیس بھی نہیں ہے, ہم ان والنٹیئرز کی ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں. ان کو ہم کوئی فیس نہیں دیں گے, ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے. میں اور شاہ صاحب ان کو دستخط کر کے ہر کیس کے بدلے میں فیس کی جگہ پہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ ایک تاریخ پہ انہوں نے جانا ہے. دونوں نے ایک تاریخ پہ دعویٰ دائر کرنا ہے, اگلی تاریخ پہ جواب دعویٰ داخل کر کے اسی وقت فیصلہ کرانا ہے. ڈگری ہوگی ہر ایک کے پاس, لیکن یہ تب ہوگی جب صلح ہو جائے. جب تک صلح نہیں ہوگی, جب سکھانے والی بات ہوگی اس میں بتائیں گے آپ اگلے سیشن. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں وکالت چھوڑ کے آیا تھا اپنی اچھی خاصی. فیس نہیں شامل کرنی, پیسے نہیں شامل. یہ نئی تحریک ہے, آگے جا کے لوگ اپنے بنا لیں میڈیشن سینٹر. میں تمام وکلاء کو ہر فورم پہ, بار کونسلز کو یہ کہتا ہوں, اپنے دفتروں کے باہر بورڈ لگا دیں, اپنے فورم بنائیں اپنے نام سے کہ ہم صلح بھی کراتے ہیں اور فیس لیتے ہیں. اسے کر کے تو دیکھیں, لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آپ کو فیس دے کے بھی صلح کریں گے, شکر کریں گے کہ دفتر وکیل میں بیٹھ کے فیصلہ ہو جائے. امریکہ میں ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے امریکہ کا جو سسٹم ہے کہ دعویٰ بھی وکیل لکھ کے بھیج دیتا ہے مخالف وکیل کو, کورٹ میں نہیں جاتے, وہ جواب دعویٰ بھی لکھ کے بھیج دیتا ہے, پھر وہ شہادت بھی نوٹری پبلک کے پاس جا کے ریکارڈ کرے, پھر معاملہ عدالت میں جاتا ہے اگر ضرورت پڑے تو, ورنہ درمیان میں ریزالو ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بے غرض ہی رہنے دیں, چلے گا انشاءاللہ.